ہمارے گھر میں بھی جنات ہیں، ہماری زندگی میں شامل ہیں، ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کوئی وظیفہ بتائیں جن مجھے نظر آئے۔ آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو۔ میں نے کہا کثرت سے نا دو انمول خزانہ نمبر 2 پڑھا، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیفو یا علیمو یا خبیر۔ دو انمول خزانہ نمبر 2 پڑھا کثرت سے، اور بہت کثرت سے۔ پاگل ہو جاؤ، کہنے لگے کتنے عرصے میں نظر آئے گی؟ میں نے کہا 1 منٹ 1 گھنٹے، ورنہ ساری زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ تیرا عشق ہے، وہ تیرا وجدان ہے، وہ تیرا شوق ہے، تیرا جذبہ ہے، جتنے میں آ جائے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ اس کے پڑھنے سے تجھ پہ دنیا کھلے گی، مال کھلے گا، عزت کھلے گی، وقار کھلے گا، شان و شوکت کھلے گی، تیری گرہیں، تیری بندشیں، تیری ہر چیز ایسی کھلتی جائے گی، تیرے اوپر کائنات کھلے گی، فرشتوں کا دیدار کھلے گا، تیرے اوپر انبیاء کا دیدار کھلے گا، تیرے اوپر آل رسول، اصحاب رسول، خود کملی والے کا دیدار کھلے گا، تیرے اوپر ہستیوں کا دیدار کھلے گا، تیرے اوپر ایک روحانیت کا جہان کھلے گا۔ تو پھر سوال کرے گا، جواب کرے گا، اصحاب کہف سے پوچھ، کملی والے سے پوچھ، حضرت داؤد سے پوچھ، سلیمان علیہ السلام سے، ان سے پوچھ کہ آپ کا وہ کون سا اسم اعظم احین اشراحین اسم اعظم کون سا تھا جس اسم اعظم پہ آپ تختوں پہ، زمین آپ کے تابع، آسمان کا نظام اللہ کے بعد آپ کے تابع اللہ نے کر دیا، زمین کا سارا نظام، آسمان کا نہیں، زمین کا سارا نظام، فرشتے، جنات، انسان، ترندے، پرندے، چرندے، پانی کی مخلوق، ہواؤں، وہ کون سا اسم اعظم؟ تجھ پہ وہ کھلے گا، تجھ پہ ایک کائنات کھلے گی، تجھ پہ روح کا نظام، وجد کا نظام، وجدان کا نظام، لاہوت کا نظام، ملکوت کا نظام، جبروت کا نظام کھلے گا۔ تجھ پہ پھر علم کیمیا، علم ریمیا، علم سیمیا، علم ادیمیا، علم قدیمیا تجھ پہ کھلیں گی، تجھ پہ ناسوت کھلے گا، تجھ پہ لاہوت کھلے گا۔ یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بھی، لطف فرماؤ آقا سونا میرا سخی، الطف بھی، میرے مجھ بندے پہ اپنا لطف فرماؤ، اپنا کرم فرماؤ، اپنا رحم فرماؤ۔ کیوں؟ سب کچھ ملنا تیرے کرم اور کریمی سے ہے، عہدے، عزت، دولت، رزق، کلمہ، حتیٰ کہ جنت تیری کریمی، تیرے کرم اور تیرے رحم سے ہے۔ الطف بھی، الطف بھی، لطف فرماؤ، کرم فرماؤ، رحم فرماؤ، اپنے ناموں کی، 3 ناموں کی تاثیر عطا فرمائیں۔ کون سے نام؟ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر۔ یا لطیفم بخلقہ، اے ساری مخلوق کے اوپر لطف و کرم کرنے والے جن کو تو نے پیدا کیا، بخلقہ، وہ انسان، وہ جن، وہ فرشتے، کہاں کی مخلوق۔ یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ، اے ساری مخلوق کے علم کو، ان کی چیزوں کو، ان کے دل کو، ان کے رازوں کو، ان کے جذبوں کو، ان کے سوچوں کو، ان کے خیالوں کو، ان کے تصور کو، ان کی نیند کو، ان کے جاگنے کو، ان کی تنہائیوں کو، ان کے اندھیروں کو، ان کے اجالوں کو جاننے والے۔ یا علیمم بخلقہ اور یا خبیرم بخلقہ، اے اپنی مخلوق جتنی تو نے پیدا کی میرا اللہ تیرے علم میں ہے، ان سب کی خبریں تیرے پاس ہیں، کوئی زمین کے نیچے، کوئی آسمان کے اوپر، کوئی مٹی کے اندر، کوئی پہاڑ کے اندر، کوئی پتھر کے اندر، کوئی کتنی عمر جس کی، کسی کی چھوٹی، کسی کی بڑی، کوئی رینگنے والا، کوئی چنگاڑنے والا، کوئی چیخنے والا، کوئی چلانے والا، کوئی ڈسنے والا، کوئی کاٹنے والا، کوئی چیرنے والا، کوئی پھاڑنے والا، کسی کی گھاس خوراک، کسی کی پانی خوراک، کسی کی پتھر خوراک، کسی کی گوشت خوراک۔ تو ساری مخلوق کو جانے، اے میرا مولا تو جانے، یہ علم کا ذرا مجھے بھی عطا کر دے۔ آگے کہتا ہے الطف بھی، پہلے کرتے ہیں اللہ کی تعریف، غور سے سنیں، انمول خزانے کی تھوڑی سی تشریح عرض کر رہا ہوں۔ 1984 سے میرے معاملات میں الحمدللہ، میں اپنے مرشد سے 1984 میں بیعت ہوا تھا، پھر مڑ کے نہیں دیکھا تھا دائیں بائیں، کسی نے کیا کہا، کسی نے اعتراض کیا، کسی نے کہا، پھر مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، ایک حسین جا رہا تھا تو یہ عاشق اس کے پیچھے تھا، اس نے کہا پاگل دیوانہ ہے چھوڑتا نہیں، اس نے کہا مجھ سے پیچھے ایک اور حسین بھی ہے، مڑ کے دیکھا اور مارا تھپڑ، کہہ رہا دعوے حسن کے میرے ساتھ دیکھتا ہے، پیچھے مڑ کے حسن کے دامن کا میرے ساتھ کرتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ 84 سے میرے حضرت نے مجھے دیا تھا۔ یا اب سنیں، تعریف کر رہے ہیں، یا لطیفم بخلقہ، اللہ کی تعریف ہے۔
یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ. اللہ یہ تاریخ لطیف علیم خبیر، مولا یہ تیری صفتیں ہیں. تو علم جانے، تو راز جانے، تو حجاب جانے، پردوں کے پیچھے کیا ہے وہ جانے، تیری صفت ہے. یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ. آگے آپ کہتے ہیں مولا الطف بی، کچھ نگاہ کرم مجھ پہ بھی فرمائے. جھولیاں اٹھا کے کہتے ہیں کوئی شفقت کا ذرا مجھے بھی عطا فرمائے. الطف بی، کیا یہ تین نام میرے مولا جو آپ کے ہیں نا، ان کی تاثیر. وہ کون تین نام؟ اللہ پوچھتے کون سے تین نام؟ مولا میں نے ابھی بتایا ہے نا جو آپ کی صفت، وہ ہیں یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر. وہ تین نام جو مولا میں نے آپ کو دیے ہیں، وہ تین نام جو آپ کے ہیں، بس ان تین ناموں کی تاثیر عطا فرما، ان تین ناموں کے کمالات عطا فرما. میں نے اس کو کہا کتنے عرصے میں کیا نظر آئیں گے جنات؟ کتنے عرصے میں؟ میں کہ چاہے تو 1 منٹ میں، 1 دن میں، 1 گھنٹے میں، نہ ملے تو ساری زندگی میں. وہ تو تیرا وجد اور وجدان ہے، وہ تو تیری دیوانگی ہے، تیرا بکھر جانا ہے، تیرا ٹوٹ جانا ہے، اللہ کے نام میں فنا ہو جانا ہے. میں نے کہا نا اس ڈاکٹر صاحب نے کئی سال اللہ والوں کی محفل کو سہا. میں نے تو میں کہتا آئے بیٹھے نہ سہا. کسی درویش فقیر کی محفل میں سہنے سے ملتا ہے، سہا. اچھا اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا. واقعی اس کے اوپر دنیا، مال، رزق، عزت، زندگی، وقار، شان و شوکت، نعمتیں، عزتیں، برکتیں، عطائیں، شفقتیں کھلی، پر جنات کی دنیا نہیں کھلی. کہنے لگا سب کچھ کھل رہا، وہ نہیں کھل رہا ہے جو میں چاہتا ہوں. میں نے کہا جو چیز اللہ نے پردے میں رکھی ہے وہ ہر کسی پہ نہیں کھولتا. اللہ پردے میں بھی اللہ نے رکھی ہے، اور پردہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے. کھولے گا تو بھی اللہ، کھولے گا تو بھی، اور کھلے گی اس کے اوپر جس کے اندر اللہ کا نام گھل گیا ہو اور کھل گیا ہو اور گھل گیا، ڈسالو ہو گیا ہو، کھل گیا ہو. اللہ کا نام. کیا اس زمین پہ اکیلے ہم رہتے ہیں؟ ایک سوال ہے. یا ہم سے پہلے کوئی اور رہتے تھے، یا ہمارے رہنے سے پہلے کوئی اور مخلوق بھی تھے، یا اب بھی کوئی اور مخلوق ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا کہ تم زمین پہ اکیلے نہیں رہتے، ایک اور مخلوق بھی ہے، وہ ہے جن. جن وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی، جنت وہ دنیا جو نظر نہیں آتی، جنابت وہ ناپاکی جو نظر نہیں آتی، جنون وہ بیماری جو نظر نہیں آتی. پاگل اچھا خاصا صحیح بیٹھا ہوتا ہے، بعد میں جب اس سے واسطہ پڑتا ہے پتہ تو پاگل تھا. وہ کائنات کے راز جو نظر نہیں آتے، وہ جن ہیں جو نظر نہیں آتے. کیا جنات کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل بھی ہے؟ اس وقت تو پوری انگریز کی سائنس جنات کے اوپر اتنی تحقیق، اتنی ریسرچ، اتنا نظام کے گمان سے بالاتر ہے کہ جنات کا ہماری زندگی پہ کتنا عمل دخل ہے. کیا جن ہماری زندگی میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں؟ کیا جن ہماری زندگی میں تعاون کرتے ہیں؟ کیا جن دوست بھی ہوتے ہیں یا اکیلے دشمن ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے زندگیوں پہ محیط ہیں، جو صدیوں سے ہماری زندگی میں موجود ہیں. یہ وہ سوالات ہیں. ایک بات تو واضح ہے کہ جنات وہ مخلوق ہے جو ہم سے پہلے تھے، وہ مخلوق ہے جنات جو ہم سے پہلے تھی، ہمارے آنے سے پہلے. جنات وہ مخلوق ہے. اللہ پاک جل شانہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو جنہوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ ہمارے ہوتے ہوئے، تو اللہ پاک نے پھر انسانوں کی خوبیاں بیان کی. آج جو آپ انسان پوری دنیا میں ہیں، تو جنات کا یہاں بسیرا پہلے سے تھا. ان کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے؟
وہ ہمیں کتنا قریب سے دیکھتے ہیں، ہم انہیں قریب سے نہیں دیکھتے لیکن کتنا قریب رہتے ہیں، کتنا قریب رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے بستروں میں، ہمارے بیڈ روم میں، ہمارے گھروں میں ان کا عمل دخل موجود ہے۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھروں میں جاؤ تو سلام کرو۔ جب سلام کرو گے اس گھر میں جو جنات ہیں وہ ایک آواز دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ کہتے ہیں اس گھر سے نکلو، نہ اس گھر میں قیام ہے، نہ آرام ہے، اور نہ طعام ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے سائنس کی دنیا میں ایسے لوگ آئے جو کہتے تھے جنات کا وجود نہیں ہے، جنات ایک کہانی ہے جو گھڑی گئی ہے بعض لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے۔ قرآن نے واضح جنات کو بیان کیا، میرے آقا نے واضح جنات کو بیان فرمایا، لیکن اب عالم یہ ہے، آپ نیٹ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں کہ جنات کے اوپر کیا تحقیق اور جنات کا زندگی میں عمل دخل انگریز کتنا مانتا ہے۔ ایک گورے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اللہ کو جنات کے ذریعے مانا، مجھے پتا چلا کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو رب ہے، اور اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ جنات ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو گھر میں سلام کرتا ہے، اونچی آواز میں یا ہلکی آواز میں سلام کرتا ہے، اس گھر کے جنات کہتے ہیں، اس گھر کے جنات کہ یہاں سے نکلو، نہ یہاں قیام ہے، نہ طعام ہے، نہ کھانا ہے، نہ رہنا ہے۔ اور جس گھر میں شریر جنات رہتے ہیں اس گھر میں بے چینیاں، پریشانیاں، مشکلات، الجھنیں، یہ چیزیں عام سی بات ہے، عام سی بات ہے۔ میرے پاس کتنے لوگوں نے اپنے خواب بیان کیے اور جاگتی آنکھوں سے حقیقتیں بیان کی، کتنے لوگوں نے خواب بیان کیے، جاگتی آنکھوں میں حقیقتیں بیان کی۔ میں آج آپ کو اپنا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ 2002 تھا اور رمضان تھا اور سخت سردی تھی، بہت سخت سردی تھی۔ میں رات کو سویا ہوا تھا اوپر کی منزل پہ، تو بیت الخلاء سے ایک بچہ نکلا، اتنا سا قد تھا اس کا، تقریباً 2 فٹ کے قریب تھا اندازہ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس نے سر پہ ٹوپی ایسی پہنی ہوئی تھی یا ایسے کپڑا لیا ہوا تھا جیسے ہمارے ہاں یہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس کے ہاں ایک خاص سر کا ایک لباس ہوتا ہے، سر کی ٹوپی کہوں سر کا، وہ اوڑھا ہوا تھا، اور میری طرف غصے کی نظروں سے وہ آ رہا تھا۔ تو میں نے اس کے غصے کی نظروں کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک کے 5 نام پڑھے، یا حافظو، پڑھے میرے ساتھ، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام، بس یہ پڑھے۔ اور میرے خیال میں نے ایک ہی دفعہ پڑھے ہوں گے۔ 2002 کا رمضان تھا، مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد پھر نہ وہ حقیقت نظر آئی نہ وہ کہانی نظر آئی۔ نیچے ہال تھا جہاں تسبیح خانے کا مجمع ہوتا تھا، رات کا وقت تھا، فجر سے بہت پہلے میں بیٹھا کچھ معمولات کر رہا تھا، ساتھ والی جگہ کی لائٹ خود بخود جل گئی، بس میں نے وہیں بیٹھا، میں نے کہا دیکھو میرے معمولات پریشان نہ کرو، میں نے اپنے معمولات کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر نہیں ہوا۔ ہمارے گھروں میں جنات رہتے ہیں، صرف ویرانوں میں نہیں، قبرستانوں میں نہیں۔ اور قبرستانوں کی بات بتاؤں تو ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ جو شخص قبرستان والوں کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، جو قبرستان والوں کو سلام کرتا ہے اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے دے دے، یا ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے دے دے، یا ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے دے دے، ایک دفعہ سے زیادہ دے دے، تو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے قبرستان والوں کو دیتا ہے، اللہ پاک قبر میں اس کلمے کی وجہ سے 4000 نور داخل کرتے ہیں، 4000 اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، 4000 اس کے درجے بلند کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے دیتا ہے۔
اور 4000 گناہ معاف کرتے ہیں، 4000 درجے بلند کرتے ہیں، 4000 اس کی نیکیاں قبر میں داخل کرتا ہے میرا اللہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے دیتا ہے۔ کہنے لگے میں قبرستان سے نکلتا تھا، راستہ تھا میرا، گزرتا تھا، جب قبرستان سے گزرتا تھا سلام کرتا تھا، انہیں کلمہ پڑھ کے 1 بار 5 بار 7 بار 11 بار کتنی بار دیتا تھا۔ پھر اچانک میرا معمول ختم ہو گیا، کوئی ایسی غفلت پڑی کہ میں نہ پڑھ سکا، تو کہا کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، جمع ہیں، اور میں ان سے بیٹھا بات کر رہا ہوں اور وہ میری بات کو بڑے ادب توجہ سے سن رہے ہیں، تو ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا کہ سنیں آپ سخی ہیں، تو آج کل آپ کی سخاوت کیوں ختم ہو گئی؟ تو اس نے پوچھا، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ کہا کہ آپ سخی یوں ہیں کہ آپ کی سخاوت کی برکت ہم قبرستان والوں کو بھی ملتی تھی، ہم قبر والوں کو بھی ملتی تھی۔ آپ جب گزرتے تھے تو آپ ہمیں کلمہ دیتے تھے اور ہماری قبروں میں نور داخل ہوتا تھا، راحت ملتی تھی، عذاب ٹلتا تھا، برکت وغیرہ وغیرہ بہت کچھ بتایا۔ تو کہنے لگا میں آج کے بعد آپ کو نہیں بھولوں گا۔ ایک درویش تھے، بڑی عجیب بات یاد آئی، سدا یاد رہے مجھے بھی آپ کو۔ آخری وقت تھا تو بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا بیٹا جا رہا ہوں، اور جو اگلا لفظ کہا بڑا عجیب کہا، بیٹا بھول تو سارے جاتے ہیں، مجھے دیر سے بھولنا۔ اللہ، بھول تو سارے جاتے ہیں، بیٹا مجھے دیر سے بھولنا، مجھے دیر سے بھولنا۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہماری زندگی میں جنات کا دخل ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، اور جو بندہ سلام کرتا ہے اس کے گھر میں نور داخل ہوتا ہے۔ دیکھیں، اندھیرے کا علاج لاٹھیاں نہیں ہیں، اندھیرے کا علاج گالیاں نہیں ہیں، اندھیرے کا علاج لڑائیاں نہیں ہیں، اور اندھیرے کا علاج اندھیرے سے بحث کرنا نہیں ہے۔ اندھیرے کا علاج صرف روشنی ہے، بس ختم۔ جہاں بھی زندگی میں اندھیرا ہو، وہ دل میں اندھیرا ہے، وہ گھر میں اندھیرا ہے، وہ زندگی میں جہاں بھی اندھیرا ہے، اس کا حل صرف روشنی ہے، اور سلام روشنی ہے، سلام نور ہے، سلام برکت ہے، سلام راحت ہے، سلام رحمت ہے، سلام عطا ہے۔ تو اس گھر میں جنات کہتے ہیں، شیاطین جنات، نکلو اس گھر سے، نہ ہمارا اس گھر میں سونا ہے نہ کھانا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص ہے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں فقر ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، تنگ-دستی ہے، میرے گھر میں فقر ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، میرے حضور نے فرمایا گھر میں داخل ہو، سلام کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھا۔ اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے گھر سے فاقے، غربت، تنگ دستیاں ختم ہو گئیں، اور آ کے عرض کیا آقا کی بارگاہ میں، اب تو عطا اتنی ہوئی ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں، لوگ بھی کھاتے ہیں، لوگ بھی کھاتے ہیں۔ پھر ہمارے گھر کے بیت الخلاء میں جنات ہیں۔ میرے حضور نے فرما دیا، سبحان اللہ، قربان جائے میرے آقا پہ، اور گورو نے باقاعدہ پوری کی پوری ڈاکومنٹریاں بنائی ہیں کہ بیت الخلاء میں ایسی پراسرار دنیا ہے جو گھر میں نہیں ہے، وہ کوئی اور دنیا ہے۔ گھر میں ہے تو اس کی شکلیں اور ہیں، بیت الخلاء میں ہے تو ان کی وحشت، ان کی بدبو، ان کی شکلیں بہت ہیبت ناک ہیں، وہ اور ہے، وہ اور ہے، گھر میں وہ اور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو بیت الخلاء ہے، ٹوائلٹ ہے، اس میں خاندان رہتا ہے، گھرانہ رہتا ہے، گھرانہ جسے فیملی کہتے ہیں، گھرانہ، خبث اور خبائث، جن اور جننی، گھرانہ رہتا ہے۔ تو جہاں جن اور جننی، ان کے بچے، ان کا پورا گھرانہ رہتا ہے۔
اور وہ گھرانہ آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے، آپ کی زندگی کو۔ میرے حضور کا ایک فرمان سنا میں آپ کو، میرے حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ انسانوں کی نظر بد ہوگی یا جنات کی نظر بد ہوگی، آگے اس کی وضاحتیں موجود ہیں، بہت اور شرحوں میں وضاحتیں ہیں کہ وہ نظر بد انسانوں کی بھی ہوگی اور وہ نظر بد جنات کی بھی ہوگی۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ نے ان پہ نظر بد کھولی تھی، غور سے سنیے گا، نظر بد کھولی تھی۔ مجھے ایک صاحب ملے، بابا جی تھے پرانے، کہنے لگے میں نے کپاس جو پھٹی ہوتی ہے، کپاس کے جو ریشے ہیں ان پہ پی ایچ ڈی کی ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے، ایک یونیورسٹی کے وی سی ریٹائر تھے، وائس چانسلر، وہ کہنے لگے میں نے کنوں کے چھلکا میرے اوپر کھلا، میں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی کہ کنوں کے چھلکے میں کیا ہے، کنوں کے چھلکے میں کیا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے بلی کے بالوں پہ پی ایچ ڈی کی ہے، بلی کے بالوں پہ، کہ بلی کے بال ہیں کیا، بلی کے بالوں پہ پی ایچ ڈی کی، یعنی بلی کے بالوں کی حقیقت مجھ پہ کھلی، کنوں کے چھلکے کی حقیقت مجھ پہ کھلی۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھ پہ کس چیز کی حقیقت کھلی، نظر بد کی، مجھ پہ نظر بد کی حقیقت کھلی۔ تو کہا کہ نظر بد کی حقیقت جنات کے ذریعے کھلی میرے اوپر، اور میں نے دیکھا کہ جنات ہیں، انسان صحیح سلامت بیٹھا ہے، جنات نے اس کو اپنی طاقتور نظر سے دیکھا، یا وہ بیمار ہو گیا، یا گر گیا، یا حادثہ ہو گیا، یا کوئی چیز اس کے اوپر گری، یا وہ پھسلا، یا کوئی کرسی ٹوٹی، یا کسی انداز میں کسی نہ کسی درد، دکھ، تکلیف، پریشانی، مشکل میں مبتلا ہو گیا، بظاہر یہی ہوا کہ حادثہ ہوا ہے، بظاہر یہی ہوا کہ پھسلا ہے، بظاہر یہی ہوا کہ گرا ہے، بظاہر یہی ہوا کوئی چیز ٹوٹی ہے، بظاہر یہی ہوا کہ کوئی چیز اس کے اوپر، کہا کہ میرے اوپر یہ چیزیں کھلی اور میں نے نظر بد کو دیکھا کہ سب سے زیادہ جنات ہیں جو نظر بد لگاتے ہیں، اور میرے آقا نے کملی والے نے فرمایا، مفہوم ہے، میری امت کی سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی۔ اور اس بندے نے عجیب بات بتائی، کہا میں نے سلام کرنے اور سننے والے پہ نظر بد ٹوٹتی دیکھی، ماشاءاللہ کہنے اور سننے والے پہ نظر بد اترتی دیکھی، کلام اور بسم اللہ پڑھنے والے پہ نظر بد اترتی اور ٹوٹی دیکھی۔ یہ نظر بد کی چیزیں ہیں جو نظر بد کو توڑ دیتی ہیں۔ ہمارے بیت الخلا میں، ہماری زندگی میں جنات شامل ہیں اور ہیں بیت الخلا میں، جن بھی ہے جننی بھی ہے، اور پھر بیت الخلا سے کتنی بیماریاں اور عیب، میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، بیماریاں اور عیب، میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، غور سے سنیں گے، وہ بیت الخلا سے لگتے ہیں۔ اور بیت الخلا میں جانا مجبوری، سطر کا کھولنا مجبوری، ننگا ہونا مجبوری، ننگا ہونا مجبوری بیت الخلا میں مجبوری ہے۔ وہاں انسان کو کئی بیماریاں، کئی دکھ، کئی تکلیفیں اور کئی عیب لگتے ہیں، اور وہ انسان ساری عمر بھگتتا ہے۔ میرے آقا نے بیت الخلا کی دعا فرمائی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث، دعا فرمائی ہے، اور وہ انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں، عیبوں، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات دیتی ہے۔ ایسے نہیں ہے، یہ حقائق ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ سچ ہے۔ جنات ہماری زندگی میں داخل ہیں، شامل ہیں، داخل ہیں، شامل ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، شریف بھی ہیں، شریر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، شریف بھی ہیں، شریر بھی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ میرے حضور، میرے آقا نے قدم قدم پہ ذکر، تسبیح، دعائیں کیوں فرمائیں؟ اس لیے فرمائیں کہ ان کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آ رہی۔ برف کے جو گلیشیئر ہوتے ہیں
اس میں چلنے والے اکیلے نہیں چلتے، بہت بڑا لمبا رسا نظام ہوتا ہے، ایک دوسروں کو اس کے ساتھ باندھتے ہیں، اوپر برف ہوتی ہے، نیچے پانی کا سمندر ہوتا ہے، اور برف ٹوٹتی ہے اور وہ پانی کے سمندر میں گم ہو جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بظاہر اوپر ایک راستہ ہے، منزل ہے، شاہراہ ہے، ہم چل رہے ہیں، لیکن نیچے ایک زندگی کا طوفان، مصیبتوں کا طوفان سمندر، الجھنوں کا طوفان سمندر، پریشانیوں کا سمندر نیچے موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، ہمیں یہ نظر آ رہا کہ یہ خون کا قطرہ ہے، لیکن لیبارٹری اور خوردبین مائکروسکوپ یہ کہتی اس قطرے میں ایک جہان ہے، ڈینگی اسی میں ہے، کرونا اسی میں ہے، وائرس اسی میں ہے، بیکٹیریا اسی میں ہے، خون کی کمی اسی میں ہے، خون کی زیادتی اسی میں ہے، خون کے سفید ذرات WBC اسی میں ہے، سرخ ذرات RBC اسی میں ہے، پلازما کیا کیا کائنات، ہمارے سامنے تو خون کا قطرہ ہے۔ خون کے قطرے کو جب سائنس کھولتی ہے اس پہ شک نہیں کرتے، اسی طرح زندگی کے نظام کو جب سائنس کھولتی ہے اس پہ شک، روحانیت کے نظام پہ سائنس، روحانیت کی سائنس کھولتی ہے تو اس پہ کیوں شک ہو؟ ہاں، میری عقل سمجھ میں نہیں آ رہا اور بات ہے، لیکن میرے آقا کملی والے نے فرمایا، اور آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین بڑوں نے جن کی دل کی آنکھیں کھلی تھیں، ہماری صرف چہرے کی آنکھیں ہیں، ان کی دل کی آنکھیں بھی کھلی تھیں۔ جس طرح خوردبین دل کی آنکھیں بتاتی ہے کہ یہ خوردبین ہے، یہ خون کا قطرہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک جہان ہے، اس طرح ان کے دل کی آنکھیں بھی بتاتی تھیں کہ ایک اور نیا جہان ہے، ایک اور نیا نظام ہے، وہ دل کی آنکھیں۔ ہماری گھروں میں جنات، ہمارے بیت الخلاؤں میں جنات، آگے سنیں، ابھی میں گھر سے باہر نہیں نکلا، جنات کا ہماری زندگی میں عمل دخل گھر سے باہر نہیں نکلا، آگے سنیں، ہم کھاتے ہیں تو جنات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ کے غلام اور خدام وہ بھی کھانا فرما رہے ہیں، ایک بچہ آیا کھانے میں شامل ہوا، تھوڑی دیر کے بعد حضور کھل کھلا کے ہنس پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا یہ جتنے بیٹھے تھے انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا کھانے میں، بچہ آیا اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، شیطان جن انتظار کر رہا تھا کہ اس کھانے میں میں شامل ہوں، تو جب وہ جن انتظار کر رہا تھا تو اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا، تو جب اس کو راستہ نہیں ملا تو اس نے بچے کو اکسایا تو جا کھانا کھا، بچہ آ کے کھانے میں ایسے شامل ہوا، وہ بھی شامل ہوا، بعد میں دعا پڑھی اور دعا کے دوران میں دعا پڑھی، تو اس کو کھانے کے دوران اس جن شیطان کو الٹی آئی اور سارا کھانا نکل گیا، میں نے واقعے کو سمیٹا ہے، لمبا واقعہ، کھانا نکل گیا اور اس کی الٹی پہ فرمان ہے کہ مجھے مسکراہٹ اور ہنسی آئی، ہمارے کھانے میں شامل۔ ایک ڈاکٹر صاحب بہت پرانے MBBS کہنے لگے میری پوسٹنگ ہو گئی ایک ایسی جگہ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، تو مجھے گھر کی ضرورت تھی، میں نے پوچھا یہ گھر کرائے پہ، اتنا بڑا خوبصورت گھر سستا مل رہا تھا کرائے، یہ سستا کیوں مل رہا؟ کہا یہاں کوئی ایک رات نہیں گزار سکتا، جو بھی گزارتا ہے ایک رات یا اس کو موت آ جاتی ہے یا مر جاتا ہے یا مریض بن جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے یا بیمار یا پھر رات کو چیخے مارتا ہوا گھر چھوڑ دیتا ہے، آپ بھی نہ رہیں۔ میں نے کہا نہیں اسی گھر میں رہنا ہے، میں نے گھر کرائے پہ لے لیا۔ اب ان کے ساتھ جو واقعات ہونا شروع ہوئے، کیونکہ یہ وہ تھے جن کے دل کے اندر اللہ کا نام اترا ہوا تھا، اللہ کا نام، کیونکہ انہوں نے، اس بندے نے اللہ کے نام کو جذبوں سے پڑھا تھا، جذبوں سے پڑھا تھا، کیفیتوں سے پڑھا تھا، درد کی گہرائیوں سے پڑھا تھا، دل کی گہرائیوں سے پڑھا تھا۔ ذرا پڑھ کے دکھائیں، اللہ، آمین، پڑھا ہوا تھا، نام دل میں اترا ہوا تھا۔ اللہ، میں غسل خانے میں نہا رہا تھا، صبر میرے ہاتھ سے غائب ہو گیا، کہاں گیا؟ ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ،
पीठे पे जाली है, उसके अंदर नहीं जा सकता, नाली उसके अंदर नहीं जा सकता, साबुन गायब हो गया। खाना खाते हुए बैठा था तो बोटी मेरे सामने मैंने उठा के रोटी पे रखी, बोटी गायब हो गई, बोटी गायब हो गई। कहा इससे पहले एक साहब का मैंने सुना, जब घर में दाखिल हुआ, उन्होंने कहा एक साहब रहे थे, एक छोटा सा बच्चा रात को आया था, उसने उनको घर के बर्तनों से मारना शुरू किया, सारे बर्तन उन पर तोड़े। उस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा था और बहुत ताकतवर था, उसने सारे घर के बर्तन उस पर तोड़े और जख्मी कर दिया। सुबह उठे, कोई ना दरवाजा खोला, आखिरकार दिन ढले दरवाजा तोड़ा तो वो करहा रहा था, चीख रहा था, उठ नहीं सका था। पूछा क्या हुआ? कहा रात को एक बच्चा आया, बड़ा ताकतवर था, उसने मुझे हिलने नहीं दिया, और उस बच्चे, छोटे से बच्चे ने सारे घर के बर्तन तोड़ के कहा तो इस घर में आया क्यों? ये तो घर तो हमारा है, तो आया क्यों? जिन्नात क्या हमारी जिंदगी में अमल दखल है? मैं ये बयान कर रहा हूं। तो कहने लगे मैंने अमल करने शुरू किए, अमल करने शुरू किए। पहली रात मैं सोया जब, तो मैंने देखा एक बच्चा है, गुस्से की हालत में मेरी तरफ आ रहा है। मेरी आंख खुल गई, जागती आंखों से, गुस्से की हालत में मेरी तरफ आ रहा है, बच्चा है। तो मैंने उसको देखा तो कहा आयतल कुर्सी मेरे अंदर घुली और खुली हुई थी। मेरे लफ्ज पे गौर करें, अगर घुली खुली थी, खुली से मुराद उसकी हकीकतें, उसकी ताकतें, उसकी तासीर, उसका कमाल खुला हुआ था। और घुली कैसे हुई थी? देखें, नमक होता है, जब नमक पानी में घुल जाता है उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है। इसी तरह जो बंदा अल्लाह के नाम में घुल जाता है फिर उसका अपना वजूद खत्म होता है, फिर वो फना फिल्लाह होता है, अल्लाह के नाम पे फना हो जाता है। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खानाए दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। वो घुल जाता है अंदर। तो कहा आयतल कुर्सी मेरे अंदर घुली और खुली हुई थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की, फिर उसकी आखिरी आयत वाला यऊदहु, उसको दोहराना शुरू किया। कहा आयतल कुर्सी पढ़ते हुए भी करीब आ रहा था, उसकी आंखों से शोले थे, गुस्सा था। जब करीब आया तो मैंने इस आयत को दोहराना शुरू किया बहुत इत्मीनान से। मुझे यकीन था कि अल्लाह का नाम है, हवल बाकी है, अल्लाह की ताकत है। अल अली अल अजीम वहवल अली, अल्लाह का नाम अली, अल्लाह का नाम अजीम, अल्लाह है। मैंने कहने लगे कि मैंने जो है इस यकीन से कहा, थोड़ी देर के बाद पीछे हटना शुरू हो गया। महसूस ये होता था पीछे कोई चीज थी जो उसको संभाल रही थी कि अब कहां जाता है, आइनल मफर कल्ला ला वज़र, अब कहां जाता है। और कहा कि फिर वो एकदम खड़ा हुआ और कांप रहा था, जैसे कि जमीन ने उसको पकड़ लिया। खड़ा था, कांप रहा था। और कहा कि फिर वहीं एकदम मैंने देखा कि वो जला और वो खत्म हो गया। और जब वो जला खत्म हो गया, मैं सुकून से आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह उठा तो उस जगह मैंने राख देखी। अब सुबह मेरे पड़ोसी जो थे उन्होंने दरवाजा खटखटाया। साथ वाले पड़ोसियों को तो कई तजर्बे हो चुके थे। उन्होंने कहा कोई सर फिरा है, डॉक्टर पागल है और ये मानता नहीं। उसने पूछा, मैंने दरवाजा खोला तो ऐसे फटी फटी नजरों से देखे लगे, अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हो। कोई वाकया हुआ? कह रहे हाँ हुआ। मैंने ये सुनाया और वो राख दिखाई। तो मैंने कहा बस आज की रात थी। जैसे मरीज के बारे में कहा जाता ना, अगर आज की रात निकल जाता है, आपने सुना होगा, उन्हें कि आज की रात है बड़ी, बस अगर आज की रात निकल जाता है तो सुबह इंशाल्लाह फिर ये ठीक होगा। ऐसे ही कहा आज की रात थी बस। और कहा फिर मैं उस घर में रहा, हत्ता कि उस घर में बहुत से और लोग थे जो बेघर थे। घर था बड़ा, किराया था थोड़ा, वो रहने लगे। मालिक के मकान को हो गया कि अब ये घर साफ हो गया, पाक हो गया। उसने मेरे पर शराइत बढ़ाना शुरू कर दी। दूसरे मुल्क की बात है। उसने कहा कि अब मेरे साथ ये शराइत हैं, ये शराइत हैं, ये, हत्ता कि उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने इरादा कर लिया इस घर को बदल दूं। कहा मैंने आखिरकार अगले घर का इंतजाम किया, उस घर को छोड़ दिया।
उस घर को छोड़ दिया तो उसने और किराएदार दे दिए, पर वो जिन्नात मेरे लिए सिर्फ ताबे हुए थे, सबके लिए नहीं हुए थे। वो सिर्फ मेरे लिए, एक ने जान की बाजी हारी थी, जल गया था। क्यों? इसके अंदर अल्लाह का नाम खुला और खुला हुआ था। और खुला खुला कैसे था, जरा वो भी सुन लेना। डॉक्टर साहब ने अल्लाह वाली मजालिस को साल हर साल सहा था। मैंने सहना कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह वालों के पास बैठा था, अल्लाह वाली मजालिस को सहा था। क्यों? किसी फकीर के पास जाने में कुर्बानी ही कुर्बानी, बैठने में कुर्बानी ही कुर्बानी। गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, जिंदगी की कई मजबूरियां, लोगों के कई ताने, इतराज, बातें, कहां चल पड़ा, कहां गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, तुझे क्या हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अल्लाह वाली मजालिस को मैंने कई साल सहा था। बात समझ? सहा था। और वो अल्लाह वाली मजालिस की बरकत यूं हुई कि मेरे दिल में उतर गई। उनका नूर मेरे दिल में उतर गया। ओ दिल में उतर गया। बस हमारे यहाँ एक बाबा जी थे, बाबा जी, मैं उनके पास बैठा था विहाड़ी की एक जगह में। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 86 में, 1986 में। फिर मुलाकात हुई गालिबन 2000 में या 21 में, 22 में, गालिबन बड़े अरसे के बाद। मैंने कहा बाबा जी फौत हो गए होंगे। 86 के बाद 2000 में कोई 30-35 पता नहीं कितने साल के बाद गया तो बाबा जी वैसे ही बाबा जी थे। उस वक्त भी बाबा था 86 में, 1986 में। कोई 30-35 साल के बाद फिर भी बाबा था, 30 साल के बाद तकरीबन। बाबा जी ने कहा, बाबा जी मुझसे बातें सुना रहे थे, कहने लगा कि मैंने अल्लाह दी नाम दी सट जो मारी, सट्टा चोट, अल्लाह ने नाम दी सट मारी, वाल जनी में खपड़ा को बेटी ना गए, रस्से की तरह ऐसे बल खाता गया, रस्से की तरह ऐसे बल खाता गया जो अल्लाह के नाम की मैंने चोट लगाई। अल्लाह की। तुम्हारे घरों में जिन्नात हमारी जिंदगी में दाखिल हैं, हमारे फिर जिस्म में दाखिल हैं। वो कैसे? मेरे हुजूर ने फरमाया, जब सुबह उठा करो, नाक को सीखा करो पानी डाल के। नाक के अंदर 2 नथने जहां खत्म होते हैं नाक के, इसके अंदर, इसको नाक का बांसा कहते हैं, इसके अंदर जिन्नात रात यहीं गुजारते हैं। उनको निकालना हमारे बस में नहीं है, उनके क्या होगा यही, मेरे आका ने फरमाया रात यहीं गुजारते हैं। फरमाया जो सुबह उठ के वुजू करता है और नाक में पानी डाल के सीखता है तो नाक पाक हो जाता है, साफ हो जाता है, और उनके रहने की नापाकी, हिलाजत, खबासत, नजासत खत्म हो जाती है। जब वो खत्म होती है, इसके 11 फायदे होते हैं। आप 11 फायदे, शायद ये जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं। इसके 11 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है इबादत की तौफीक। अब मैं फायदे गिनूंगा नहीं, बयान करूंगा, गिनेंगे आप खुद। इबादत की तौफीक मिलती है, सजदों में सरूर आता है, कयाम में ताकत होती है, नजरों में नूर आता है, इबादत की हलावत महसूस होती है, लाइलाज बीमारियां खत्म होती हैं, दिमागी निजाम बेहतरीन, इसकी याददाश्त खत्म नहीं होगी, इसकी नजर तेज होगी, इसका हाफजा लाजवाब होगा, बहुत बड़े हादसों और चोटों से बचेगा, ऐसे निजाम से बचेगा कि ये पागल हो जाए, इसका दिमाग खत्म हो जाए, दर्द सर से बचेगा, फालिस से बचेगा, लकवे से बचेगा, लाइलाज बीमारियों से बचेगा। इसमें जादू का वार नहीं होगा, हो तो टूट जाएगा, बंदिश का वार हो तो टूट जाएगा, नजर बद का वार हो तो टूट जाएगा, इसके चेहरे पे नूर होगा, इसकी जुल्मत खत्म होगी, इसके चेहरे को देख के लोगों को अल्लाह याद आएगा, अल्लाह का नाम याद आएगा। हदीस में आता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के लोगों को अल्लाह याद आता है। नाक में
शैतान रात नाक के पिछले हिस्से में गुजारता है, जिन्नात। मेरे आका ने फरमाया 1997 में मेरी पहली किताब आई, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस। अल्लाह ने उसको बहुत पजीराई दी, दुनिया की कई ज़बानों में तर्जमे हो चुके। मेरा मौजू रहा इस्लाम और साइंस, सुन्नत और साइंस। बयान नहीं करता ज्यादा। साइंस की दुनिया ने 97 को कितने साल हो गए? 28 साल हो गए। 28 साल। कितने साल हो गए? 28 साल हो गए। उसके बाद और भी आती रही किताबें। गोरा इस बात की तहकीक में है, हर एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल आप करें, और वो कहते हैं कैसे तहकीक करें। और कहा कि उसके असरात, उसके वाकयात, उसके मुशाहिदात और उसके हक़ाइक़ नाक में मौजूद हैं। ये एक और दुनिया है गोरों की कि वो मेरे आका की एक सुन्नत पे बहुत ज्यादा तहकीक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप ये देखें कि जिन्नात का आपकी जिंदगी में क्या दखल है, मेरी आपकी जिंदगी में क्या दखल है। और बताऊं, भुओं के नीचे फरिश्ते रहते हैं, नाखून के नीचे जिन्नात रहते हैं। आज भी साइंस कहती है अपने नाखून न बढ़ने देना, इन नाखून के नीचे एग्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे अंडे होते हैं जिनको आम नजर नहीं देख सकती, आम खुर्दबीन नहीं भी देख सकती, आम मशीन नहीं भी देख सकती, कोई खास मशीन देख सकती है, खास मशीन। उस दिन एक साहब ने मुझे मोबाइल पे वीडियो दिखाई, मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप नेट नहीं है, सादा सा है। उसने दिखाया कि एक साहब ने नाखून के नीचे से नेल कटर की धार के साथ, नेल कटर के साथ ना एक छोटा सा ऐसे लगा हुआ होता है, उसकी नोक होती है, उसके साथ मैल निकाली, उसके अंदर कीड़े थे, सारे कीड़े थे। कहने लगे ये सारे इंटेस्टाइन वर्म्स हैं, उनके एग हैं, कीड़े हैं। जिन्नात रहते हैं नाखून के नीचे, शयातीन रहते हैं, और भवों के नीचे फरिश्ते रहते हैं। इसलिए भवों के वुजू के बाद जो भवों का पानी भवों में रह जाता है, थोड़ी देर के बाद अगर वो ऐसे उठा के कतरा, जहां दर्द है, तकलीफ है, दुख है, जख्म है, वहां लगाएं, ठीक हो जाता है। अगर कुछ अरसा मुसलसल ये अमल कर, वो फरिश्तों का पानी होता है। जैसे बारिश का पानी फरिश्तों का पानी होता है। खुशकिस्मत घराना वो होगा जिस घर में बारिश का पानी पिया जाएगा। मेरी कोशिश है, मैं ऊपर पानी जमा करता हूं, बोतलों में जमा करता हूं, फिर उसमें जाला भी पड़ जाता है, फिर छान लेता हूं बोतलों में बारिश का पानी। बाबा फरीद कहने लगे मेरे मुर्शिद के बैत में जब मैंने हाथ में हाथ दिया, फिर कहा एक कतरा मेरे अंदर कोई पानी नहीं गया सिवाय बारिश के, मुझे पानी नहीं पीने दिया गया। और आकर रूह की मंजिलें, विलायत की मंजिलें, रूह की मंजिलें, विलायत की मंजिलें तू तय करे, और तेरे अंदर बारिश के अलावा कोई और कतरा, क्योंकि मेरे आका का फरमान है बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता नाजिल होता है। बस बात ही खत्म हो गई, उससे अगली बात कुछ नहीं। साइंस कहती थी, इससे पहले जरा उसकी भी थोड़ी सी बात कर दूं, कि बारिश के साथ पानी जो होता है, ऊपर हमारी फजाओं हवाओं में आलूदगियां हैं, पानी में आलूदगी होती है। अब साइंस कहती है बारिश के कतरे की रफ्तार बुलेट से ज्यादा है, गोली से ज्यादा है। अगर ये तह इसको ना तोड़ती, ये बंदे के आर पार हो जाता। बारिश की जो कतरे की रफ्तार है, जो ऊपर से गिरता है, गोली से ज्यादा तेज है। उठा के साइंस की दुनिया देखें, अल्लाह पाक ने हवाएं में, फजाओं में तह रखी, उनसे टकरा 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 के इसकी ताकत कम होते होते फिर भी अगर हाथ पे पड़े तो असर रखता है। मैं एक दफा था तो एक बंदे ने सर मुंडवाया, ऊपर से बारिश शुरू हो गई, सर मुंडवाते ही ओले पड़े, ओले तो नहीं पड़े, बारिश हो गई। तो उसके सर पे मैंने देखा, खुद महसूस किया कि उसके सर पे महसूस हुआ कि इसको चोट लगी। मैंने उससे पूछा, कहा बहुत चोट लगी। तो ये तो अल्लाह ने तह रखी है, वरना तो आर पार हो जाते। अब साइंस कहती है कि ये इतनी ताकत से कतरा आता है कि उन आलूदगियों को खुद मिटा के रख देता है। वो आलूदगियां जो पानी में शामिल होनी थी, मिटा के रख देता है।
ہمارے تو جسم کے، پھر آقا نے فرمایا ہمارے جسم کے خون کے اندر شیاطین جنات خون میں گردش کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، اور ان کی گردش کا رزلٹ مختلف شکلوں میں ملتا ہے۔ ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں، جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، کہ اس کے عدد 66 ہے، پڑھتا ہے 66 پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان، ہر نماز کے بعد، صبح شام، اور دن میں کبھی کسی وقت، ہر نماز کے بعد، صبح شام، ورنہ دن میں کبھی کسی وقت، ہر حالت میں جو بندہ پڑھے گا، یہ ہائی بلڈ پریشر کا آخری علاج، بہترین علاج، غصے کا علاج، جلال کا علاج، جذبات کا علاج، گناہوں سے بچنے کا لاجواب علاج، نافرمانیوں سے بچنے کا لاجواب علاج، کانوں کو اللہ کی اطاعت میں لانے کا، آنکھوں کو اللہ کی اطاعت میں لانے کا، دل کو اللہ کی محبت میں لانے کا علاج ہے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناف میں، ہمارے تصوف اور صوفیاء اور فقراء کی زندگی میں لطیفہ نفس ناف میں ہوتا ہے، لطیفہ قلب یہاں ہوتا ہے، سلطان الاذکار یہاں سر کے، سری، خفی، اخفا، یہ لطائف ہیں۔ لطائف، لطیفے سے مراد یہ لطیفہ نہیں جس میں بندے ہنس پڑے، چلو وہ بھی سنا دیتا ہوں، اچانک آیا تو وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک نا مائی صاحبہ ڈاڈی تھی، وہ بولے جا رہی تھی، بندہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بولتے 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 کہنے لگی میں تیری اس گونگی بدماشی کا علاج کرتی ہوں۔ بھئی میں نہیں بولتا، بولوں گا جھگڑا ہو جائے گا، نقص امن ہوگا، جان مال کا خطرہ ہوگا، دفعے لگ جائیں گے، میں نہیں بولتا۔ کہنے لگے میں تیری اس گونگی بدماشی کا بھی علاج کرتی ہوں، تیری گونگی بدماشی کو تو نے جو کی ہے نا، اب نہ بولنا بھی گونگی بدماشی ہے، بندہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ لطیفہ نہیں، یہ لطیفہ نہیں، یہ لطائف ہوتے ہیں، درجات، کمالات روح اور روحانیت کے۔ تو لطیفہ نفس ناف میں ہے، جو انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور ایک میرا مشورہ ہے، پوری امت کا تصور کر لیں، جتنی بڑی دعا ہے، ایک درویش کے پاس بندہ کیا، حضرت دعا فرمائے، فرمائے چھوٹی کروں یا بڑی؟ حضرت بڑی دعا فرمائے، فرمائے پوری امت کے، یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں، اللہ کے نام ماننے والوں، سب کے لیے مانگ، سب کے لیے مانگ۔ جتنی بڑی دعا ہوگی تیرے دل میں سب کی خیر خواہی ہو، مسلمانوں کے سارے طبقات، غیر مسلموں کے سارے طبقات، سب کے لیے مانگ، تیرے دل میں سب کی خیر خواہی ہو، تیرے دل میں سب کی خیر خواہی، سب کے لیے مانگ، سب کے لیے مانگ۔ اور مانگا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اعوذ باللہ والا وظیفہ جو ہے، اگر آپ پوری امت کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں گے، اس کی تاثیر بڑھ جائے گی، اس کی طاقت بڑھ جائے گی، اس کی قوت بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ یہ اربوں اربوں کے لیے مانگے گا۔ اچھا، پھر پوری امت میں جنات ہیں، اور جنات اربوں خربوں، خربوں سے خربوں ہیں، اربوں ہیں، خربوں سے خربوں ہیں۔ یہ سب کے لیے مانگے گا۔ جب سب کے لیے مانگے گا تو پھر اس کی زندگی میں اس کی تاثیر آئے گی۔ اور حیرت انگیز کہا نا، جس زور سے گیند پہ دیوار کو مارو گے اسی دیر سے واپس آئے، اسی طاقت سے واپس آئے گی جس طاقت سے مارو گے۔ اس کو خربوں کا فائدہ ہوگا، اس کو خربوں کا فائدہ ہو۔ اگر میرا اور میری نسلوں کا بھی تصور کرے گا، اللہ اور زیادہ فائدہ دے گا۔ یہ مسلسل تجربات ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو فتنوں کے جال کے لیے دن رات پوری طاقت سے وظائف کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو غفلت میں چلے گئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو غفلت میں چلے گئے ہیں۔ ان پہ تو ہے افسوس جو غفلت میں چلے گئے۔ 2-4 دن فکر کیا، کسی کی ڈیوٹی میں نے لگائی، کسی نے خود اپنے ذمہ لیا، 2-4 دن کیا فتنوں کا نظام کو ختم کرنے اور توڑنے کے لیے، اس کے بعد پھر غفلت میں چلے گئے۔ اس دن میرے سامنے ایک بندہ آیا، اس کی میں نے ذمہ داری اعمال کی لگائی تھی فتنوں کو توڑنے کے لیے،
मेरे सामने आया, मैंने नहीं पूछा, क्योंकि 2 दफा के बाद उसको छोड़ दिया उसके हाल पे कि अगर वो खैर अपने गले में नहीं चाहता, वो बरकतें नहीं चाहता और उसके अंदर दर्द और एहसास नहीं है, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। और मेरे हजरत फरमाते थे इससे बड़ी सजा कोई नहीं है कि मुर्शिद पूछना छोड़ दे, इससे बड़ी कोई खुद सजा ही नहीं है। मुर्शिद को हाल हवाल लेना, पूछना छोड़ दे, मुर्शिद तंबीह करना छोड़ दे, मुर्शिद याद दहानी करना छोड़ दे, इससे बड़ी कोई सजा ही नहीं है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिम्मे लिया हुआ है कि कितमीर के जाल को तोड़ेंगे, फितनों को तोड़ेंगे, और वो लगे हुए हैं पूरी यकसुई, पूरे ध्यान, पूरे दर्द, पूरे जज्बे के साथ। और चंद ऐसे हैं बेचारे जिनको याद दहानी भी कराई भी जाए तो वो छोड़ चुके हैं। क्यों? फरमाया ऐ अल्लाह मुझे खैर की चाबी बनाओ, शर का ताला ना बनाओ। ये वो लोग हैं जो खैर की चाबी हैं, जो फितनों को तोड़ने के लिए अपने ऊपर अमल, यकसुई, ध्यान, जज्बों के साथ कर रहे हैं। मैं उनको मुबारक देता हूं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जो छोड़ चुके हैं उनको याद दहानी कराता हूं, शायद उनकी आंखें खुल जाएं और शायद उनका दिल खुल जाए। क्यों? याद रखिएगा, फितने रोज नहीं आते, पर आते आजमाने के लिए कई छलनियों से निकल जाते हैं, कई छलनियों से निकल जाते हैं। मेरा इशारा ही है। तो ये जो तवज्जो वाली है ना, पूरी उम्मत का ध्यान करके पढ़ना, ये जो 66 बार है, पूरी उम्मत का ध्यान करके पढ़ना, पूरी उम्मत का ध्यान करके पढ़ना और सख्त तवज्जो करके पढ़ना। आप अपनी जिंदगी में इनकलाब देखेंगे, आप अपनी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीली देखेंगे। मैं अभी घर से बाहर नहीं निकला, हमारी जिंदगी में जिन्नात कहां कहां हमारी जिंदगी में दाखिल है, उनका अमल दखल है। मैं घर में, फिर घर से जिस्म में आया हूं कि हमारे जिस्म के बाल बाल, रुएं रुएं, कतरे कतरे में जिन्नात गर्दिश करते हैं, जिन्नात गर्दिश करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों, तकलीफों और मुख्तलिफ वाकयात और गुनाहों का जरिया बनते हैं। उसके लिए कह रहा हूं कि उंगली नाक में रख के 66 बार ये आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें। और अपनी जिंदगी में अगर केस बहुत ज्यादा संजीदा हो और बहुत ज्यादा हो तो फिर हर नमाज के बाद, वरना सुबह शाम, वरना दिन में एक बार तो हरगिज न छोड़े। और पूरी उम्मत अपनी नस्लों, अपनी निजाम, मेरी नस्लों का जरूर तसव्वुर करके पढ़े। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि सूरत अल्हाकुमुत तकासुर हर नमाज के बाद एक बार मेरा और मेरी नस्लों का जरूर तसव्वुर करके, और माशाअल्लाह मुखलिसीन पढ़ रहे हैं। हमारी जिंदगी में दखल है जिन्नात का, हमारे जिस्म में और हमारे जज्बों में, जिस्म में भी और हमारे जज्बों में भी जिन्नात का दखल है, जिन्नात का दखल है। हमारे जिस्म में, हमारे जज्बों में जिन्नात का दखल है और जिन्नात रहते हैं। हादसात हुए, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। मैं एक इंडिया के शहर की बात कर रहा हूं। इतने हुए कि शहर बंद हो गया, लोग हिजरत कर गए, फसादात हुए और कई अरसा तक घर बंद रहा, घर बंद रहा। आखिरकार घर के अफराद वापस आए, ताला लगा के चले गए थे। उन्होंने घर का एक खजाना था, एक जगह दफन किया था, जाते हुए कि घर के दरवाजे कोई तोड़ के आए तो निशानी के तौर पे वो हमारे पास, वो दफन किया। जब वापस आए तो वो दरवाजा खोले जिस कमरे में खजाना था, तक आवाज आती थी, खबरदार नहीं खोलना, हैबतनाक आवाज। दाएं बाएं देखा, कहा हमारा शक है, वहम है कोई। फिर हाथ लगाए तो फिर उससे खतरनाक और हैबतनाक आवाज आई, खबरदार नहीं खोलना, खबरदार नहीं खोलना। और फिर उससे हैबतनाक, डर गए। कुछ दिनों के बाद फिर दरवाजे को हाथ लगाया खोलने के लिए, फिर आवाज आई, हत्ता कि जिंदगी गुजर गई, कोई दरवाजे के करीब ना जा सका, जिंदगी गुजर गई, कोई दरवाजे के करीब ना जा सका। फिर जिंदगी गुजर गई, हत्ता कि वो मर गए। मरने के बाद उनकी औलाद नहीं थी, औलाद नहीं थी। तो घर में कोई और वारिस आए, घर के वारिस आए तो उन्होंने कहा ये दरवाजा पुराना है, इसको खोलें। खोला तो कोई आवाज नहीं आई। देखा तो एक जगह कुछ महसूस हुआ, क्योंकि वो गए थे जल्दी जल्दी बंद करके। बात को गौर से समझें, मिट्टी का उभार, उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था, यहां कोई चीज खोदी गई है,
उन्होंने जब खोदा तो नीचे से खजाना निकला। रात को ख्वाब में आके बताया, ये खजाने की हिफाजत हमने की थी, हम जिन्नात हैं, तुम्हारे बख्त मुकद्दर को हमने देना था, तुम तक ये माल पहुंचाना था। तो इसने पूछा, जो ख्वाब देख रहा था, इसने पूछा, ये माल बख्त मुकद्दर मेरे नसीब में क्यों आया? कहा, तेरा अब्बा अमाल करता था, एक फकीर दुर्वेश के पास जाता था, अल्लाह राजी हुआ उन अमाल और फकीर दुर्वेश के पास जाने की वजह से। अल्लाह ने तेरे नस्लों को फक्र और गुर्बत से बचा के अल्लाह ने ये लावारिस लोगों का खजाना तुम्हें अता किया। हमारी जिंदगी में कितना अमल दखल है। 1931-34 के करीब, 1929-31 के करीब ताउन की वबा आई, बस्तियों की बस्तियां खत्म हुई। हर सदी में हर दौर में आई है ताउन की वबा, हर सदी में हर दौर में आई है ताउन की वबा। नस्लों की नस्लें खत्म हो जाती हैं। इतनी तो आई, ये बताएं इसकी वजह से नमी हो रही है या सुकून मिल रहा है? सब नमी तो नहीं हो रही आपको, हाफ्स तो नहीं हो रही, बस ठीक है। तो हत्ता कि इतना ताउन मिलता, इतना ताउन आता था, इतना ताउन, और बंदा घर का एक मर गया, क्यों? दफन करने वाले, कफन देने वाले, कब्र खोदने वाले वो भी मर गए, जनाजा पढ़ने वाले, उठाने वाले वो भी मर गए ताउन की वबा में। तारीख ने ताउन की बहुत वबाएं लिखी हैं। तो फिर ये होता था, घर का एक बंदा मरा, दूसरे का सारे घर को मर जाता था। तो कोई भले मानस आते थे, घर के दरवाजों और खिड़कियों को लेप देते थे, वही कब्र होती थी। लेपते इसलिए थे कि इनकी अफूनत से कोई और वबा ना फैले। तो वहां इलाके का एक शख्स था, खाता पीता आदमी था, उसने कहा, मैं अल्लाह के नाम पे खैरात करूं, कुछ खिलाऊं पिलाऊं, अल्लाह तो मुसीबतें वबाएं टाल, सदका मुसीबतें टालता है, सदका वबाएं टालता है, सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका उम्र में बरकत देता है। तो ये फजाइल, फवाइद, बरकत और कमालात थे। तो उसने जो है, उसने वो खाना किया अच्छा खासा, सबको बुलाया। अभी खाना लगा ही नहीं था तो कुछ लोग, 2-3 थे, कहते अभी खाना दो, हमने जाना है, और उलझ रहे थे। तो जो खुद्दाम और गुलाम थे वो कहने लगे, अभी खाना लगने वाला है, सब खाएंगे तो आप भी खा लें। क्या नहीं, अभी दो। साहिब खाना जो मालिक थे वो आए तो उनकी मिन्नत करने लगे, आप मेहमान हैं। कहा नहीं, हम फिर जा रहे हैं। तो वो गए तो उनको मनाने के लिए पीछे गए, उनको मनाने के लिए। तो वो कहने लगे, वो देखो, ऐसे इशारा किया ना तो आगे से पर्दे हट गए। अभी तो मैंने या लतीफो या अलीमो या खबीर के फायदे भी बताने हैं। याद है कि उसने पढ़ा, कहा मुझे जिन्नात नजर आए। उन्होंने कहा, दोनों उन लोगों ने कहा, वो देखो, देखा तो सामने झोंपड़ियां थी, बंदे उठ रहे, भाग रहे, बच्चे खेल रहे, धुआं निकल रहा, खाना पीना पकाना, शाम का वक्त था। ताकि हमारी वो झोंपड़ियां, सुबह यहां ताउन आने वाला है, रातों रात निकल जाओ। तुम कौन हो? कहा हम जिन्नात हैं, हमारी ड्यूटी लगी है, कुदरत रब्बी से आजमाइश है, ताउन की वबा हमने लानी है, निकल यहां से। गुम हो गए, गैब हो गए। वो आया, खाना खिलाया सबको, घर ताला लगाया, समेटा और निकला, वहां से दूर निकल गया। और सुबह पता चला कि ताउन आया और बस्ती को लपेट में लेके खा गया। जिन्नात का हमारी जिंदगी में कहां कहां दखल नहीं है, हमारी जिंदगी में कहां कहां दखल है और कहां नहीं है। कहां जिन्नात रहते हैं और कहां नहीं रहते, हर जगह रहते हैं। वो बयावा हो, वो वीरानी हो, वो कब्रिस्तान हो, वो इंसान हो, पर जिन्नात, शरीर जिन्नात को जो चीज खा जाती है ना, शरीर जिन्नात को, वो अल्लाह के नाम की ताकत है जो अंदर घुल जाए और खुल जाए। क्या लफ्ज कहा? खुल जाए, खुल जाए। अल्लाह के नाम की ताकत है। वो जिन्नात को, शयातीन को, वो खबाइस को, खुबस को, वो बदरूहों को वो खुला के रख देती है, खत्म करके रखती है। अल्लाह के नाम की ताकत, ताकत। पूरी आयतल कुर्सी उठा के देखें, एक जिन का तस्करा नहीं है, शैतान का तस्करा नहीं है।
صرف اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی عزت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی منت ہے، اللہ کی خوشامت ہے. اللہ کے سامنے زاریاں 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 زاریاں، زور نہیں، زور نہیں، سارا زور اس کے پاس ہے، ساری زاری ہمارے پاس ہے. بس ساری زاریاں پوری آیت الکرسی میں. یہ دعائیں حضرت علی جو ہے، جو ابھی ہم سننے لگے ہیں، یہ اسی کا حصہ ہے کہ اس میں ساری زاریاں ہیں، اس میں ساری منتیں ہیں. حضرت علی کی دعا، آج اس کی 8ویں جمعرات 9ویں جمعرات، یہ ساری اس میں زاریاں ہیں، ساری منتیں ہیں. آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس کی ہر لکیر پہ انگلی پھیریں، پھر اس کو انگلی کو آنکھوں اور دل پہ لگائیں، اس کا نور آپ منت دیکھیں، زاریاں دیکھیں، ساری منت 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 ہے، ساری زاریاں ہیں، ساری منتیں ہیں. کیوں؟ میرے رب کو یہی منتیں پسند ہے. اور جب اللہ کے نام کی طاقت آتی ہے، بس پھر سارے جال ٹوٹ جاتے ہیں. آپ نے نا کبھی مکڑی کو دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو مکڑی کو. میں کیا کرتا تھا، میں نے 1-2 مکڑی کے جال کا قرآن میں پڑھا. میں نا مکڑی کی جال کو، پہلے مکھی کو میں نے 2-3 دفعہ کیا. سوچتا ہوں میں کیا کرتا تھا، مکھی کو میں نے ادھموا کر دیا ادھموا کر کے نا پھر مکڑی کے جال پہ پھینکا، کیونکہ ایسے پھینکتا تو اڑ جاتی تھی. ادھر سے مکڑی بھاگی، اس نے آ کے اس کو جال میں، پھر غور سے میں نے دیکھا، لپیٹا لپیٹا، وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، چیخ چلا رہی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے گھر جانا ہے، وہ گھر چھانے دو. وہ سب انہوں نے کہا نا، مکڑی کے جال میں پھینکا، اس کو جال میں لپیٹا. میں نے کئی دفعہ تجربے کیے، مکڑی پکڑ کے، مکھی پکڑ کے اس کے جال میں پھینکا، دیکھو کرتا کیا ہے. اچھا جال میں جب پھینک لیا، پھر میں لے آیا جھاڑو، ایسے ایک جھاڑو مارا، سجن گڈی اڑا بتا. مجھے ایک صحرائی سردار نے، بارڈر کے ایک سردار نے یہ چیز سنائی تھی گاڑی میں، نقش ہو گئی. سجن گڈی اڑا بتا، لمبی دیتی ڈور، بڑی ڈور لمبی گئی، پتنگ گڑی اڑا رہا ہے، گوڑ لمبی گئی. یہ کہتا ہے سارا کچھ میرے پاس ہے، میری حکومت، میرا تخت، میرا بخت، میرا ملک، میرا ملک، میرا مال. سجن گڑی اڑا بتا، لمبی دیتی ڈور. اب آگے چلیں، آگے کیا ہوتا ہے، تقدیر کا نظام. واللہ غالب علی امرہ. جھوٹا لگا پریم کہاں، کہاں گڈی کہاں ڈور. پریم، پریم کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کی عظمت کو. سجن گڈی اڑا بتا، لامبی دیتی ڈور. جھوٹا لگا پریم کہاں، کہاں گڈی کہاں ڈور. چل سب چیز گئی، جال حق وزهق الباطل بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغ. ہم نے حق کو اٹھا کے باطل پہ مارا، اس کا بھیجا پھوڑ دیا. اللہ کے نام کی عظمت جب آتی ہے، پھر جادو، کالی دنیا، جنات، کالے لوگ اور اثرات، کالے روگ، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے، یہ جو کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ کی تھیلی آپ کے پاس ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے. کہاں ہے تھیلی آپ کی، کہاں ہے یہ تھیلی جو آپ کے پاس ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر طاقت ہے، تاثیر ہے، اٹھائیں تھیلی. یہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کے نام کی تاثیر. اب ہم اللہ کے نام کو، اللہ کو منتیں کریں گے، زاریاں کریں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے غلام کو یہ دعا سکھائی تھی، اور اپنی زندگی میں ان کے معمولات میں تھی. جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، الجھن آئے، ناکامی آئے، کوئی حیرت انگیز دنیا، کوئی ایسی چیز آئے، پھر اس نام کو طاقت اور تاثیر اور توجہ سے پڑھ اور سن، آئیں یقین کی گہرائیوں سے، آئیں جذبوں کی کیفیتوں سے، گھل کے مل کے اس دعا کو. ہاں کہتے ہیں یا لطیف ہو، کہتے ہیں پیر چکر دے رہا ہے. تو کہا نہیں ہے ویسے اس نے وہ یا لطیفم بخلقی والا، وہ کہتے وہ سنا. دیکھ یار، نیت رہی ٹھیک تو سنا دوں گا، نیت اوپر نیچے ہو تو نہیں بتاؤں گا. اب میری مرضی ہے، پھنسے ہوئے ہو. انشاءاللہ آپ کی امانت ہے، بتاؤں گا. ایک بابا جی تھے، ان کے پاس ایک راز تھا، ایک فارمولا تھا. میں پوچھتا نا، وقت تھوڑا ہے کیا کروں، دن بڑے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، گھڑی میرے سامنے، میں نے پھر اب دوسری گھڑی لگوائی ہے.
ایک درویش کو اللہ جزا خیر دے لگا دی. بابا جی تھے, ان کے پاس ایک ٹوٹکا تھا, مصری 1 پاؤ, میٹھا سوڈا 1 چٹانک, 7 پودنا 1 تولا. ہائے, اس ٹوٹکے کو لینے کے لیے جو بابا جی, میں گیا صحرا میں, وہاں صحرائی لوگ محبت کرتے ہیں, پیر سائیں دودھ لے آتے ہیں تازہ. بابا جی دودھ پی, گائے کا تازہ دودھ جس نے جڑی بوٹیاں کھائیں, کوئی کھاد نہیں, کوئی آلودگی نہیں, کچھ بھی نہیں, بارش کا ٹوبے کا پانی. بابا جی بسم اللہ کر کے پیئے. بابا تھا چائے کا عادی, بابا تو چائے کا پلا تھا, چائے پہ. میں بابا جی سے کہتا, بابا جی کو نسخہ دے. دوں گا. بابا جی کی میں نے بڑی خدمت کی اس ٹوٹکے کی خاطر, کبھی اس پہ پورا درس ہو جائے گا. جیسے 20 کے رمضان میں نے کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کی کچھ کہانی 2 نشستوں بتائی تھی. حویلی میں میرے پروگرام حویلی سے آتے تھے 20 کے رمضان میں. روزہ کوئی 10واں 11واں 9واں 10واں کون سا روزہ تھا غالباً. تو بابا جی کی میں نے خدمت کی, 4x4 گاڑی میں بٹھایا, بابا جی صحرا میں لے چلتے ہیں, دودھ آ رہا, تھوڑی دیر کے بعد بابا آ رہا جا رہا. میدا تو چائے کا عادی تھا, دودھ کا عادی کہاں تھا. دودھ میں کیا ہوا, بس تھوڑا سا نا پیٹ کمزور ہو گیا ہے. اور پھر بابا جی حتیٰ کہ وہیں ٹوائلٹ کو بیت الخلا تو نہیں تھا اٹیچ بات, وہ تو صحرا میں جانا پڑتا تھا, ریت چلنے نہیں دیتی. آخر بابا جی وہیں بیٹھ گئے. میں نے کہا بابا جی آپ تو دے دے, کیا پتا زندگی کی کیا خبر. میں انہیں اس نیت سے دودھ نہیں پلایا تھا, میں نے تو احترام کیا. بابا نے کہا اچھا چلو لکھ لو. تو کہا 1 پاؤ مصری, 1 چٹانک میٹھا سوڈا, اور 1 تولا 7 پودینہ. پورا تولا ہو, 10 گرام پورا تولا نہیں ہوتا, چٹانک پوری چٹانک نہیں ہوتی 50 گرام. بس اس کے کمالات اور فائدے, میدا, جگر, ہیپیٹائٹس, گرمی, ہائی بلڈ پریشر, گیس, بادی, تبخیر, موٹاپا, یہ بابا جی پوری بنا کے دیتے تھے بڑی احتیاط سے. چمچ بس دیکھو, اس کو منہ میں ڈالنا, اوپر سے پانی پینا, نگل جانا, بس ایسے نگلتے ہی تیری یہاں سے ٹھنڈک ایسے پہنچے گی. شستہ بولتے تھے, ایسے کہ بندہ کہتا ہے بابا کی اردو بھی کھا جا. پر بابا نے کہا دم جائے گا, دم نہیں دوں گا. وہ تو اللہ بھلا کرے, صحرائی روہیلوں کا انہوں نے پلایا دودھ, اور دودھ بابا پیتا گیا. آگے پھر بابا تھا اور لوٹا تھا, اور لوٹے کی بھی فرصت نہیں ملی. بڑی مشکل سے بابا جی, اس ٹوٹکے کے میں نے بڑے فائدے پائے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ, پھر کہہ رہا ہوں, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فتنوں کو توڑنے کے لیے عمل کر رہے, اور پورے جذبوں سے کر رہے, پوری ہمت سے کر رہے, پورے وجدان سے کر رہے. کتمیر کے جال کو توڑنے کے لیے پوری دنیا میں لوگ, ان کے جذبے ختم نہیں ہوئے, ان کے وجدان ختم نہیں ہوئے, ان کے درد ختم نہیں ہوئے. وہ خوش قسمت ہیں. انسان کو یقین سے ملتا ہے, دھیان سے ملتا ہے, توجہ سے ملتا ہے. اب وہ یا لطیفم بخلقہ ہی کا کچھ تھوڑے سے فائدے بتا دوں, وقت بہت کم ہے, فائدے بتا دوں تھوڑے سے فائدے. اس کے اوپر جنات کی دنیا کھلی اور بہت کھلی. ایک ہے مختصر 2-4 فائدے بتاؤں. ایک ہے میں چاہتا ہوں جنات کا ہماری زندگی عمل دخل آئندہ جمعرات اس کو مزید تفصیل سے, اور پھر یا لطیفم بخلقہ کے فائدے مزید تفصیل سے اور توجہ سے, اور ان سے میں نے جو واقعات سنے وہ سارے بیان کروں آئندہ جمعرات انشاءاللہ. آئندہ جمعرات تھوڑے سے اس کے فائدے بیان کر دوں. یہ جو میں نے بتائے ہیں مصری, 7 پودینہ اور میٹھا سوڈا, اس کے فائدے میں نے بیان کیے ہیں. اس کے فائدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو جلن, تیزابیت, پرانی بواسیر, پیٹ کا بڑھنا, بلڈ پریشر, ہیپیٹائٹس سیاہ, یرکان, ان بیماریوں میں مبتلا ہیں, اور جن کو کھایا ہضم نہیں ہوتا, ہر چیز دل پہ کھڑی ہے, جسم ہر وقت پریشان نڈھال ہے, طبیعت میں بیزاری ہے. بہت فائدے ہیں اس کے بہت فائدے. تو اللہ کا نظام چلا, صحرا میں لے گیا, دودھ ملا, دودھ نے اپنا کام دکھایا. اس لیے کہوں گا اپنی نسلوں کو دودھ بلائی کا عادی بنائیں, اپنی نسلوں کو دودھ بلائی کا عادی بنائیں, اپنی نسلوں کو روٹی کے اوپر شکر کے اوپر دیسی گھی. اس دن میں گیا ایک جگہ,
یہاں میں نے حویلی جو ہے وہاں اس سے آگے کہنے لگا وہ دور یاد ہے، چاول ہوتے تھے، چاول پہ شکر ہوتی تھی اور پرانے لوٹے ہوتے تھے اور اس میں دیسی گھی ہوتا تھا اور بندہ چل پھر رہا ہوتا تھا، لوٹے کے ذریعے گھلا ہوا دیسی گھی ڈال رہا ہوتا تھا، لوگ کھا رہے ہوتے تھے۔ ایک صحرائی سردار تھا کا اللہ رکھا، تو مجھ سے کہنے لگا مجھے دو چیزوں سے ویر ہے، ایک دہی سے، ایک روٹی شکر دودھ سے، گھی شکر سے۔ ایک دہی سے ویر ہے، یعنی مجھے بہت میں نے دہی سے انتقام لینا ہے۔ ایک اس سے ویر ہے، ایک گھی اور شکر سے۔ ایک جگہ نا دعوت تھی، ایک بندہ تھا وہ ہر جگہ دعوت پہ پہنچ جاتا تھا، مفت خورا ایسے خام تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کہیں وہ آ بھی جائے، مچھلیاں انہوں نے بھونی ہوئی تھی، تو بڑی بڑی مچھلیاں اٹھا کے چپ کر کے اس کو ایک طرف رکھ دیں، چھوٹی مچھلیاں رکھ دیتے ہیں، آیا بھی صحیح مفت خارا ظالم، تو چلو کم از کم چھوٹی کھائے گا، بڑی ہم بعد میں کھائیں گے۔ وہ دروازے میں سے ایسی دیکھ رہا تھا، چھری سے دیکھ رہا تھا، روزن سے۔ انہوں نے جب سارا انتظام کر لیا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا وہی، انہوں نے کہا دیکھو سمجھ کام آ گئی۔ انہوں نے کہا بسم اللہ سدا جی وہ آؤ۔ اب وہ آئے نا تو اس نے کہا کہ بس میرا جی چاہتا ہے مچھلی کرے کھائیں، تو اس نے ایک مچھلی اٹھائی ایسے موبائل کی طرح، اس سے باتیں کرنے لگا، اچھا اچھا او ہوئے 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 کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کو پتا تو ہے میرا والد ڈوب کے مرا تھا اور مچھلیاں اسے کھا گئی تھی، میں نے مچھلیوں سے کہا آج میں تم سے انتقام لیتا ہوں، تم نے میرا والد کھایا تھا، کہہ رہے ہم چھوٹی ہیں، ان بڑوں نے کھایا تھا، ہم تو چھوٹی ہیں، وہ جو بڑی بڑی ہیں نا انہوں نے کھایا تھا۔ رونے لگا، لے آؤ آج میں اپنے والد کا انتقام لوں گا، ساری مچھلیاں کھا، یہ گیا وہ گیا، کہاں بدی کہاں ڈور۔ اچھا چلو، میں انشاءاللہ آئندہ جمعرات اس کے فائدے بتاؤں گا۔ جنات کا ہماری زندگی میں عمل دخل میرا موضوع چلا ہے، قدرتی اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو میں آئندہ جمعرات یا لطیفم بخلقہ ہی، پھر جنات کی دنیا کتنی کھلی، کیسے کھلی، کس طرح کھلی، اور اس کا پڑھنے والا کوئی حکیم طارق تھا یا کوئی اور تھا، یہ سب کچھ بتاؤں گا، پھر یہ سب کچھ آپ کو اس کی وضاحتیں بتاؤں گا اور اس کے واقعات سنوں گا، اور اگر یاد رہا تو مکلی میں جنات کے واقعات بھی بتاؤں گا کہ مکلی میں جنات کے ساتھ واسطہ پڑھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، انشاءاللہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے کتنی بات، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، زندگی کا معمول بنا لیں۔ خوش قسمت لوگ تھے جن کو میں نے حویلی بلایا، 2 اونٹ ذبح کیے میں نے اپنی ذاتی قربانی کی، ماشاءاللہ بہت دنیا آئی، ایک دن پوسٹ ڈلی ہے، صرف ایک دن، رات کو 12 بجے نکلا ہوں تو گاڑی میں ہی مشورے ہوتے ہوتے پوسٹ ماشاءاللہ لوگ آئے، ہڈی بھی لے گئے اونٹ کی، اور 7 اونٹ کا چمڑا بھی لے گئے، اپنے مقدر کی 2 بوٹیاں، جو بھی خواتین بھی مرد بھی آئے، اور اللہ کا نظام ہے، کوئی گرمی زیادہ نہیں تھی، اللہ نے حویلی میں ہوائیں چلائی ہوئی تھی، ویسے ہی سبزہ اس کی نعمت ہے۔ اور دوسرا یہ جو 12 لڈو والا عمل کرتے ہیں نا، اس کے بہت واقعات ہیں میرے پاس، جو لوگ آ کے 12 لڈو رکھتے ہیں مرادوں بھرے، اس کے واقعات ہی واقعات بہت زیادہ برکتوں کے بڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ